السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال کو ڈسکس کیا تھا۔ شرک کی جو بیسک باتیں تھیں وہ ڈسکس کی تھیں۔ شرک وہ ہولناک جرم ہے جو اللہ کے غضب کو بڑھا دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اعمال کی بربادی کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے نقصانات ہیں جن کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلا نقصان ہے ہمیشہ کے لیے جہنم۔ گنہگار مومن تو اپنے جرائم کی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکل آئیں گے، لیکن شرک کرنے والے جہنم سے کبھی نہیں نکلیں گے۔ یعنی اگر کوئی ایمان والا، اللہ پر یقین رکھنے والا مسلمان غلطیاں کر جاتا ہے یا غلطیاں کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں اپنی رحمت سے اسے معاف کر دے، وہ اپنی سزا کاٹنے کے بعد جہنم سے نکل جائے گا، لیکن مشرک بندہ کبھی جہنم سے نہیں نکل سکتا اور نہ اللہ تعالیٰ اسے معاف ہی کریں گے، کیونکہ شرک کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بلا شبہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ شرک کا دوسرا جو نقصان ہے وہ بخشش سے محرومی ہے۔ مشرک آدمی اگر توبہ کیے بغیر شرک کی حالت میں ہی فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی نہیں بخشیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی صفت غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بعض بڑی بڑی کوتاہیوں کو معاف کر دے گا، لیکن مشرک آدمی جو شرک میں مر جائے اس کے لیے رحمت الہی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ جہنم کے تاریک گڑھوں میں پڑا گلتا سڑتا رہے گا، لیکن رحمت الہی کے چھینٹے کبھی بھی اس کے دامن کو بھگو کے نہیں گزریں گے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، بے شک اللہ یہ نہیں بخشتا کہ اس کا شریک مقرر کیا جائے، اور اس کے سوا جس کے لیے جو چاہے بخش دے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک مقرر کیا اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ یہ آیت ایک طرح سے پروف کرتی ہے کہ شرک کے سوا اللہ تعالیٰ جو چاہے بخش دے، لیکن شرک کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تیسرا نقصان ہے بڑے ظالموں میں اندراج۔ قرآن مجید نے مشرک آدمی کو ظالم کہا ہے، اور اس طرح شرک کرنے والا ظالموں کی لسٹ میں اپنا اندراج کروا لیتا ہے۔ کسی کا حق غصب کرنے والا بندہ عموماً ظالم ہی کہلاتا ہے، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے حقوق بندوں کو دینا چاہے۔ دراصل ایسا بندہ حقوق اللہ پر ڈاکہ زنی کرنے والا ہے، اور یہ اللہ کی صفات بندوں کو دینا چاہتا ہے۔ قرآن مجید نے حضرت لقمان کے بارے میں بیان کیا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، بلا شبہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ دنیا میں اولاد ہی ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جس کے متعلق انسان انتہائی خلوص برتتا ہے، اور اولاد ہی کے متعلق اس کی آرزو ہوتی ہے کہ وہ بھلائی کی بات میں اس سے آگے نکل جائے، حتیٰ کہ ایسی آرزو انسان اپنے حقیقی بہن بھائیوں اور دوستوں کے لیے بھی نہیں کرتا۔ چنانچہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بطور نصیحت فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور ظلم کو حدیث میں اندھیرے سے تعبیر کیا گیا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم قیامت والے دن کئی اندھیروں کی شکل میں ہوگا، یعنی قیامت والے دن ایک ظلم کئی اندھیروں کے روپ میں ظالم کو گھیر لے گا۔ اس کے چاروں اطراف اندھیرا اور محرومیاں ہوں گی، مثلاً اس کے لیے پل صراط پر اندھیرا ہوگا، جنت کے راستے میں بھی اندھیرا ہوگا، اور جہنم میں بھی گہرے اندھیرے اسے گھیر لیں گے، اور ظالموں سے اللہ محبت بھی نہیں کرتے، جیسا کہ فرمان ہے، یقیناً اللہ ظالموں سے محبت نہیں رکھتے۔ فورتھ والا کیا نقصان ہے؟ اپنے مقام و مرتبے سے گر جانا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، یہ تمام مخلوقوں سے افضل اور برتر ہے، اسے صرف اور صرف اپنے خالق و مالک کے سامنے جھکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اگر وہ اپنے سے کم تر کسی بھی چیز کے سامنے سر جھکائے تو مطلب ہوگا کہ ایک اعلیٰ چیز اپنے سے کم تر چیز کے سامنے جھک گئی ہے، یا اگر وہ انسان کے سامنے بھی سر جھکائے تو بھی مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنی ہی جیسی محتاج مخلوق کے آگے سر جھکا رہا ہے۔ یہ وہ بندہ ہوگا جو توحید کی بلندیوں سے شرک کی پستیوں میں جا گرا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک مثال دے کر یوں بیان کی ہے، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ آسمان سے گرے، پھر اسے پرندے اچک لے جائیں، یا ہوا اسے کسی دور دراز مقام میں لے جا کے پھینک دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی بلندیوں پر فائز کیا ہے اور اسے اپنے سامنے جھکنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ جیسے ہی وہ توحید کو چھوڑ کر شرک کی راہ اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے مقام سے گر کر مشرک لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، اور وہ اس پر شکاری پرندوں کی طرح جھپٹتے ہیں۔ کبھی اسے وہ کسی آستانے پر جانے کا مشورہ دیتے ہیں اور کبھی کسی آستانے کا، اور یوں وہ دور دراز مقامات پر گمراہ ہوا پھرتا ہے۔ پانچواں نقصان یہ ہے کہ شرک ایک نجاست ہے، یعنی گندگی ہے۔ شرک وہ گندگی ہے جس سے بندہ ناپاک اور گندے راستوں پر چل نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، مشرک لوگ قطعی ناپاک ہیں۔
پاک ہونے کا مطلب ہے ان کے اعتقادات، ان کے اعمال اور جاہلانہ طریقے زندگی نیتیں ناپاک ہیں۔ ظاہری بات ہے اعمال نامہ میں حسن اچھے اعمال کو حاصل ہے، میزان عمل میں وزن اور حوض کوثر سے پانی پینے میں معاون نیک اعمال ہوں گے۔ پاک اعمال کے ساتھ ناپاکیزہ جنت میں حاصل ہوا جا سکتا ہے اور نہ ہی پاک لوگوں میں مقام مل سکتا ہے۔ اگلا نقصان یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائے رحمت سے محروم ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کو مشرک کے حق میں دعا مانگنے سے بھی روک دیا ہوا ہے۔ فرمان ہے نبی اور ایمان والوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش طلب کرے، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مشرکین دوست ہی ہوتے ہیں، اس لیے کہ شرک نے ان کے اعمال برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں پکا جہنمی بنا دیا ہوا ہے۔ ان کے بارے میں دعا کرنا بالکل فضول ہے، انہیں اس دعا سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ الٹا دعا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہوگا۔ یوں ایسا بندہ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بھی محروم ہو جائے گا۔ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو کہ میں سمجھتی ہوں آج کل میں نے بہت زیادہ نوٹ کی ہے کہ کوئی بھی سیلیبریٹی اس دنیا سے چلا جاتا ہے یا کچھ بھی اس کے ساتھ حادثہ ہو جاتا ہے تو لوگ اس کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں۔ شک وہ انسان جتنے مرضی اچھے کام کر کے گیا ہو، لیکن وہ اگر مشرک مرے تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہوا ہے، ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ شرک وہ گندا عمل ہے جو اعمال برباد کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کو اللہ کی نظر میں گرا دیتا ہے، نیک لوگوں کی دعاؤں سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بطور نصیحت فرمایا ہے، جو کوئی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ بندے کو اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے اور اسے چاہیے کہ اپنے اعمال کو شرک کی آمیزش سے پاک رکھے، کہ شرک وہ آگ ہے جو اعمال کو خس و خاشاک کی طرح جلا دیتی ہے۔ سارے پوائنٹس بہت زیادہ امپورٹنٹ تھے جو کہ میں نے قرآنک ریفرنس کے ساتھ آپ کو ایکسپلین کیے ہیں، ڈاؤٹ کی اس لیے اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ اللہ حافظ۔